ماضی کی یادوں میں اگر انسان کچھ شخصیات کو تلاش کرنا چاہے یا کچھ یادوں کو دہرانا چاہے تو بہت سی یادیں ہیں. ظاہر ہے میں نے بلوچستان یونیورسٹی میں زندگی کے 40 سال گزارے ہیں، تقریباً 40 سال، اور اس سے پہلے بھی میں وہیں رہا. وہیں زندگی کی صبح ہوئیں اور وہیں زندگی کی شامیں بھی ہوئیں. کوئٹہ ویسے بڑی خوبصورت جگہ تھا، بڑی خوبصورت وادی جو اب بھی مجھے بہت یاد آتا ہے. اور میں 2012 میں کوئٹہ سے یہاں توسہ شریف میں منتقل ہوا، تو میرے بچپن سے لے کر جتنی یادیں ہیں وہ ساری کوئٹہ سے منسلک ہیں. یا کوئٹہ سے پھر جو باہر آنا جانا رہا اور یہاں اپنے علاقے میں آنا جانا ہوا، تو یہ میرا آبائی علاقہ ہے توسہ شریف. اور میری پیدائش بھی بلوچستان کی، اور پھر تعلیم بھی بلوچستان کی، اور پھر سروس بھی ساری کی ساری بلوچستان کی. ماضی کی یادوں میں جب جھانکتا ہوں تو آج سے 30-40 سال پہلے کی یادداشتوں میں ایک چیز بڑی اہم ہے کہ میں بتاؤں کہ اس دورانیے میں ظاہر ہے میں پروفیسر تھا، تو پروفیسر ہونے کے ساتھ ساتھ میرے مشاغل کچھ ہمہ جہت ٹائپ کے تھے، ادبی، سماجی، علمی، اور لوگوں سے ملنا ملانا، سوشل سروسز، یہ ساری چیزیں اس کے اندر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے ایڈجسٹ ہو جاتی تھی. ایک ادارہ ہم نے بنایا تھا کوئٹہ میں جو لوگوں کو اب تک بھی بہت یاد ہے، اور اس کی کچھ یادیں ہیں بھی. بلوچستان، یہ پہلے تو شروع میں تو سرائیکی ادبی سنگت بلوچستان تھا، اور اس کے جو روح رواں تھے اس وقت وہ ایک معروف شاعر جو اب تو مرحوم ہو چکے ہیں، امداد نظامی مرحوم، بڑی شخصیت تھے، اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں. اور میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے بہت کچھ ان سے سیکھا. امداد نظامی مرحوم نہ صرف شاعر تھے بلکہ 6-7 کتابیں بھی انہوں نے تخلیق کی، اور وہ ٹیلی ویژن کی، ریڈیو کی جانی مانی شخصیت تھے. بلوچستان میں ان کا بہت بڑا مقام تھا. ان کا خاندانی تعلق کوٹ بٹھن شریف سے تھا. اچھا، یہ جو 4-5 سال کا عرصہ ہے سرائیکی ادبی سنگت کا، یعنی سرائیکی ادبی سنگت کے قائم ہونے کے 10 سال بعد تک، 10-12 سال تک یہ ادبی ادارہ سماجی سرگرمیوں میں بھی رہا، اور ادبی دائرے میں بھی مشاعرے ہوئے، جشن فرید منائے گئے، اس میں کانفرنسیں بھی تھیں، اس میں مذاکرے بھی تھے، اس میں مشاعرے بھی تھے، اس میں لوگوں کی خوشی غمی میں شرکت بھی تھی، اور بہت سے لوگ اس دوران جو ہے وہ اس دائرے میں آئے. خاص طور پہ اس میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ یہیں توسہ شریف سے، لیکن ملتان سے، بہاولپور سے، میاں والی سے، وہ بھی سرائیکی کے پلیٹ فارم پہ سارے جمع ہو جاتے تھے. تو زیادہ تر تو ادبی مشاعرے ہوا کرتے تھے. اور لیکن میرا اس وقت جو میں بات یاد خصوصی طور پہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس دوران میں کون سے لوگ تھے جن کو ہم نے دعوت دی، اور وہ ہماری ادبی تقریبات میں شریک ہوئے، اور ان ادبی تقریبات میں انہوں نے ان سے رابطہ بھی ہوا اور ان کی شخصیت کو دیکھنے کا موقع بھی ملا. ان میں سر فہرست تو نواب اکبر بگٹی کا میں ذکر کروں گا. ایک تقریب میں ہم نے انہیں مدعو کیا تھا. نہایت شائستہ، نہایت باوقار، نہایت روب داب والی شخصیت. وہ اس وقت وزیر اعلیٰ بھی تھے، تو لیکن وہ بڑا سامنے بولنے والے تھے. انہوں نے اپنی گفتگو میں یہاں تک بھی کہہ دیا کہ سرائیکی سے مجھے محبت ہے، اور میں نے دنیا میں کئی جگہوں پر سرائیکی زبان کو بولتے ہوئے لوگوں کو سنا ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ یہ لوگ بلوچ بھی ہیں. تو یہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک بات یہ بھی کہی کہ مجھے آج تک، پہلے تو آپ لوگوں نے کبھی نہیں بلایا، لیکن اب چونکہ میں وزیر اعلیٰ ہوں، اس یعنی ان کا مطلب یہ تھا، انہوں نے یہ کہا تو نہیں، لیکن ان کا مطلب یہی تھا کہ اب چونکہ میں وزیر اعلیٰ ہوں اس لیے آپ لوگوں نے، وہ اپنی ان چیزوں سے بہت بلند تر شخصیت ہے. پھر اس دوران ہم نے ہمارے منظور جمالی مرحوم ایک شخصیت ہوتے تھے، بہت اللہ انہیں مغفور، وہ بہت ہی نیک مزاج اور صوفی منش آدمی تھے. عبدالنبی جمالی تھے، نصیر مینگل تھے، اور بہت سے لوگ جو ہیں ان تقریبات میں شریک بھی ہوتے رہے. اچھا، اس میں ہمیں 10-12 سال کے بعد یہ سنگت تو جیسے ہر تنظیم
अपने अख्ताम को पहुंच जाती है। इस तरह ये तंजीम भी ख़त्म हो गई, लेकिन इसका हासिल सरमाया जो है बहुत है, क्योंकि हम वो दोस्त जो उस ज़माने में हमारे साथ थे वो अब भी हमारे ताल्लुक़ में रहते हैं, राब्ते में रहते हैं। और बलूचिस्तान में लोग सराइकी अदबी संगत के मुशायरों को याद करते हैं। बाद में इस तंजीम में कुछ इख्तलाफ भी हो गया था, कुछ इमदाद निज़ामी साहब से हम लोग अलग हो गए, ये गलती थी, लेकिन बहरहाल उस वक्त हुई। लेकिन ये सिलसिला चलता रहा, फिर 2 तंजीमें चलती रहीं सराइकी के नाम से। और ये इसमें ये हुआ कि बलूचिस्तान भर में सराइकी ज़बान का तारुफ हुआ, और ये तारुफ भी हुआ कि सराइकी बोलने वाले लोग कोयटा में अगर मुकीम हैं तो वो सिर्फ सराइकी नहीं है बल्कि वो बलोच भी हैं। और बलूचिस्तान में एक एहसास से जो यानी जो वो था बलूचियत का एहसास, वो हमारे लोगों को भी नसीब हुआ।